ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ مزمل کل اس کا آغاز ہوا تھا، آج انشاءاللہ سورت مکمل ہوگی۔ پہلی بات تو ہم یہ ویسے ہی میں عرض کر دوں، ہم بچوں کا نام بھی رکھتے ہیں، تلفظ عام طور پر ہم مزمل کرتے ہیں، مزمل یا مدثر۔ یہ مدثر اور مزمل نہیں ہے لفظ، کیونکہ آپ دیکھیں زا کے اوپر شد ہے، یہ مزمل نہیں ہے بلکہ مزمل، زا کو سختی سے ادا کریں گے، مزمل مدثر۔ تو نام تو ظاہری بات ہے ہم قرآن کی مناسبت سے رکھتے ہیں، تو قرآن کا جو صحیح تلفظ ہے اسی طرح اس کو لکھنا بھی چاہیے، انگریزی کے اسپیلنگ میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ویسے میرے ذہن میں آیا، ہم ایک بڑے مقدس نام ہے یوسف، یونس، عام ہمارے ہاں رواج ہے ہم اس کو یوسف لکھتے ہیں، پکارتے بھی ہیں یونس، حالانکہ یوسف یونس قرآن کی صورتیں ہیں، انبیاء علیہ السلام کے مقدس نام ہیں، تو ناموں کو انہی انداز میں لکھا بھی جائے، پکارا بھی جائے۔ اسی طرح مزمل، مدثر، ذا کی شد کے ساتھ۔ سورہ مزمل میں کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ابتدا کے اندر صرف ایک نماز فرض تھی، حدیث میں اس کی تفصیل ہے، تہجد کی نماز۔ ابتدائی دور میں یہ ایک ہی نماز فرض رہی، اور نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ فرض تھی بلکہ امت والوں پہ بھی فرض تھی۔ آج آپ نے وہ الفاظ سنے، وہ یہ ہے کہ طائفۃ من الذین معک، ایمان والوں کی بھی ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی رہتی۔ تو ابتدا میں یہ نماز تہجد کی فرض تھی، اور کتنی مقدار تھی آج بھی اس کی کچھ تفصیل ہے، کل بھی تفصیل آئی تھی کہ 2/3 نصف ہے یا 1/3 ہے، جتنی مقدار ہے اس میں اختیار دیا گیا تھا۔ بہرحال ابتدا کے اندر یہ نماز فرض تھی۔ آج الفاظ وہ ہیں کہ 1 سال کی مدت، تو خیر قرآن میں تو مدت نہیں ہے، حدیث میں اس کی آتی ہے تفصیل کہ تقریباً 1 سال تک یہی صورت رہی۔ 1 سال کے بعد اس مدت کے اندر یعنی اس کی فرضیت کے اندر تخفیف آئی، اور آج آپ نے وہ الفاظ سنے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم میں کچھ مریض ہیں، کچھ مسافر ہیں، کچھ جہاد کرنے والے ہیں،
لہٰذا اب تمہیں وہ فرضیت ختم ہو گئی، فقرؤوا ما تیسر منہ، جو بھی تمہیں سہولت سے آسان رہتا ہے اتنی مقدار پڑھ لیا کرو، بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیں، قرآن کی اس حوالے سے بھی ہے اور متعدد آیات اور بھی ہیں جن کو ہم اصطلاحی طور پر کہتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ یہاں ایک سطحی سا سوال آتا ہے اور بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب منسوخ کا معنی ہم کہتے ہیں مٹا دینا، پچھلا حکم ختم کر دینا، یہی معنی ہوتا ہے۔ بندوں کے کلام میں تو منسوخ سمجھ آتا ہے، اور بندے منسوخ اس لیے کرتے ہیں کہ تجربے سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ جی میں نے جو ہم نے میٹنگ میں یہ بات طے کی تھی، ہم نے یہ آرڈر کیا تھا، یہ آرڈر بظاہر صحیح نہیں رہا، ہم آرڈر اپنا ختم کر دیتے ہیں، منسوخ کر کے نیا آرڈر لے آتے ہیں۔ بندوں کے اندر چلو یہ چیز سمجھ آتی ہے اس سینس میں، لیکن اللہ جل شانہ کی ذات، اللہ تعالیٰ کو تو مستقبل میں ہونے والی ہر چیز کا پتہ ہے۔ اس حکم کا نتیجہ کیا نکلے گا، کتنے لوگ عمل کریں گے، کس حد تک مؤثر ہوگا، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام میں یہ منسوخ ہونا، اور قرآن کے پہلے پارے کے اندر ہی سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں الفاظ ہے یہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا۔ یہ پورا ایک موضوع ہے منسوخ، میں صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ وہاں بھی اس کی حکمت بیان کی کہ ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، یا تو اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ بہرحال منسوخ کے مفہوم میں آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، اس سے تمام اشکالات ختم ہو جاتے ہیں انشاءاللہ، کہ قرآن کے آیات میں منسوخ کا مفہوم وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے ہمیں نتیجے کا پتہ نہیں تھا کہ رزلٹ کیا ہوگا، ہم نے رزلٹ دیکھا تو اب ہم نے اپنا حکم چینج کر کے نیا حکم جاری کر دیا۔ دنیا کے معاملات میں صبح و شام اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ یہاں قرآن کی آیات میں مفہوم یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کو معلوم ہے کہ یہ حکم ایک مدت تک ہوگا، اللہ کا علم ہے۔ اللہ وہ مدت حکمت کی وجہ سے انسانوں پر، لوگوں پر مخفی رکھتا ہے، اللہ کا علم ہے کہ ایک مدت تک یہ حکم ہوگا، اس کے بعد میں یہ حکم ختم کر کے دوسرا حکم لے آؤں گا، اللہ کے علم ہے، 100% علیم ہے، لیکن حکمت کی وجہ سے بندوں سے اس چیز کو مخفی رکھتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ وقت آتا ہے، اللہ جل شانہ وہ حکم ختم کر کے، کیونکہ اللہ کا علم ہے، دوسرا حکم لے آتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ پہلا حکم منسوخ ہوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ چیز تھی۔ اس کو عام فہم انداز میں سمجھانے کے لیے ہم یوں کہتے ہیں کہ جیسے طبیب ہوتا ہے، طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، معالج ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس بندے کی سمٹم ایسی ہیں، میں اس کو ایک دم وہ دوا نہیں دے سکتا، میں تھوڑا سا اس کے معدے کو، اس کی فلاں چیز کو ایک لیول تک لاؤں گا، لیول تک لانے کے بعد پھر یہ ختم کر کے دوسری دے دوں گا۔ اب وہ چیک کرتا رہتا ہے، جب اس لیول تک آتا ہے کہتا ہے ہاں اب تم یہ ختم کر دو، اب یہ کر دو۔ یعنی بے شمار موقع ایسے ہوتے ہیں کہ طبیب کو پہلے سے علم ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کی ذات علیم بذات صدور ہے، ہر چیز کو جاننے والی ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اس کو اس انداز میں سمجھیے گا، چونکہ پہلے حکم وہ تھا، اب اللہ جل شانہ کی طرف سے اسی آیت میں آخر میں آ رہا ہے کہ اب اللہ کی طرف سے تخفیف ہو گئی کہ اب تم پر یہ حکم نہیں۔ آج جو آپ نے آیات سنی ہیں اس میں پہلی آیت میں یہ کہا گیا، پہلی اور دوسری آیت میں بلکہ رکوع کے آخر تک یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں انا ارسلنا الیکم رسولا، کیونکہ مکی صورت ہے، ذہن میں رکھیں، بالکل ابتدا کے اندر مکہ مکرمہ میں ابتدائی اس وقت تقریباً سارے مخاطب اہل مکہ ہیں، مکے کے لوگ ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کو کہا گیا ہے کہ دیکھو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف ایک رسول بنا کر بھیجا ہے، پیغام پہنچانے والا، جو کہ شاہدن علیکم، تم پر گواہی دینے والے بھی ہیں، اور یہ نہیں ہے انہیں بھیجا ہے کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ایک مثال سمجھ لو جیسے اس سے پہلے ہم نے فرعون کی طرف ایک اپنا پیغام پہنچانے والا بھیجا تھا، ایک رسول بھیجا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح ان پر بھی آیا تھا، یہ نبی بھی آئے۔ اچھا اس نے کیا کیا، فرعون نے، اس نے کیا کیا تھا کہ فعصى فرعون الرسول، اس نے جو ان کی طرف رسول بھیجے گئے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے نافرمانی، اس نافرمانی کے نتیجے میں اس پر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کرنے والا اللہ ہے، فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا،
ہم نے اس کو پڑھا، ہم نے اس کو پکڑ لیا انتہائی سخت پکڑ، ہماری پکڑ بہت سخت تھی اس کے اوپر، وبیل کا مطلب انتہائی شدید سخت پکڑ تھی۔ تو گویا اس آیت میں تنبیہ ہے کہ دیکھو جیسے اس قوم پر اللہ کے رسول آئے تھے، انہوں نے نہیں مانا، اور وہ فرعون، تم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو، جو اتنا بڑا طاقتور خدائی کا دعوے دار، جب وہ نہیں بچ سکا تو تمہاری کیا حیثیت ہے، تم بھی نہیں بچو گے۔ چلو دوسرا انداز سمجھانے کا کیا ہے، یہ ذرا الفاظ کو غور سے دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، تم کیسے بچ سکو گے، ہم سب مخاطب ہیں، کیسے بچ سکو گے، ان کفرتم یومن، اگر تم انکار کر دو اس دن کا، کیسا دن، یہ قرآن میں یہی الفاظ ہیں اس نوعیت کے، اور کہیں نہیں ہے، یجعل الولدان شیبا، جو لڑکوں کو، بچوں کو وہ دن بوڑھا کر دے گا۔ یومن یجعل الولدان شیبا، شیب بڑھاپے کو کہتے ہیں۔ اس دن کی شدت اتنی ہوگی کہ ایک نوجوانی سے، بچپن سے بڑھاپے تک آنے میں ایک مدت لگتی ہے، لیکن وہ اتنا شدید وقت ہوگا کہ اس کی شدت سمجھنے کے لیے یوں سمجھو جیسے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے، سیاہ ستہ میں حدیث موجود ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پکارے گا، قیامت آواز دے گا، آدم علیہ السلام جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کہ حضور میں حاضر ہوں، ہے اللہ، ہر طرح سے حاضر ہوں، تیرا حکم ماننے کو تیار ہوں۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے کہا جائے گا، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، یہ کہا جائے گا کہ آپ اپنی امت میں سے جو جہنمیوں کی جماعت ہے نا، اس کو الگ کر دیں۔ آدم علیہ السلام سے کہیں گے، آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ یا اللہ وہ جہنمی کی جماعت کون سی ہے، سنیے ذرا آگے۔ صحابہ بھی انتہائی چونک پڑے تھے یہ الفاظ سن کے۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے آدم علیہ السلام سے، ہر 1000 میں سے 999 جہنمی، ہر 1000 میں سے 999 جہنمی نکال دیں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور آگے پھر ارشاد اس حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس موقع کے اوپر حاملہ بھی اپنا حمل گرا دے گی، بچے اس وقت بوڑھے ہو جائیں گے۔ اتنی خوفناک وعید سن کے 1000 میں سے 999 صرف ایک جنتی، باقی سارے جہنمی۔ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ صحابہ بہت چونکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ صحابہ کی حالت بہت بری ہو گئی، بہت ان کے اوپر خوف طاری ہو گئے۔ 1000 میں سے 999 تو ہمارا کیا بننا، صحابہ چونک رہے ہیں، ہم تو خیر کسی شمار میں نہیں، نعوذ باللہ۔ آگے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری حیثیت گھبراؤ نہیں، ان پھر اگلے جملے ارشاد فرمایا کہ ہر 1000 میں سے 900، ایک تو وہ ہے نا 1000 میں سے 999 جہنمی اور ایک جنتی، اگلا جملہ ارشاد فرمایا ان 1000 میں سے پھر 999 یاجوج ماجوج ہوں گے اور ایک تم میں سے ہوگا، یعنی 999 جو ہیں وہ یاجوج ماجوج کی جو قوم آئے گی اخیر میں، وہ جہنمی ہوں، وہ جو ایک ایک ہر مزار میں سے ایک 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 نکلتا رہے گا وہ تم ہو۔ اس سے صحابہ کو کچھ حوصلہ ہو کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی، ایک جنتی، اور پھر اس کے بعد وہ جو 999 ہیں، ہر 1000 میں 999 یاجوج ماجوج کے ہوں گے اور ایک تم امت والوں میں سے ہوگا۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو جوان بوڑھے ہو جائیں گے، اس حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب جوان بوڑھے ہو جائیں گے، تو کہا جا رہا ہے تم کیسے بچ سکو گے اگر تم انکار کرتے ہو اس دن کا، جو دن کیا کرے گا، جوان اس میں بوڑھے ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا، السماء منفطر بھی، آسمان اس دن پھٹ پڑے گا، آسمان پھٹ جائے گا اس دن میں۔ اور یہ ایسا نہ سمجھو کہ یہ ویسی باتیں ہیں، کان وعدہ مفعولا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ہو کر رہے گا، مفعول، بالکل 100% ہونا ہی ہے۔ اب آگے پیار بھرے انداز میں سمجھایا جا رہا ہے، اللہ کی کتاب ہے، ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ بہت بڑی نصیحت ہے اللہ کی طرف سے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ پکڑ لے، جو چاہے اپنے طرف کی طرف رجوع کر لے، جو چاہے ابھی وقت ہے توبہ کر لے، اپنے گناہوں کو معاف کروا لے، یہ نصیحت ہے۔ قرآن تو سارا کا سارا سراپا نصیحت ہی ہے، یہ بھی بہت بڑی نصیحت۔ اس کے بعد آخری آیت جو آج ہے
ایک بات تو ویسے ہی میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، اس کا تفصیلی اس سے تو تعلق نہیں ہے، معلومات کے حوالے سے ہے، اور بلکہ وہ ایک سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے نا، وہ اس کا رموز والا، اس کے اندر یہ چیز آتی ہے۔ قرآن پاک میں نے اس پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ رکوع کی علامت ہوتی ہے۔ ایک سوال ہم پوچھا کرتے تھے حفظ کے دوران میں کہ بیٹا بتاؤ، آیتوں کی تعداد کے اعتبار سے، آیتوں کی تعداد کے اعتبار سے قرآن پاک کا سب سے چھوٹا رکوع کون سا ہے؟ یعنی وہ رکوع جس میں آیتیں سب سے کم ہیں، وہ یہ رکوع ہے۔ اس پورے رکوع میں ایک ہی آیت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، 3 آیتیں ہیں، اس سے چھوٹی ہے لیکن آیتیں 3 ہیں۔ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے آیت دین، سورہ بقرہ کے آخر میں، لیکن اس میں بھی رکوع میں ایک آیت نہیں، رکوع میں 2 آیتیں، ایک وہ لمبی آیت ہے، ایک اس کے ساتھ اور آیت ہے، پھر رکوع پورا ہوتا ہے۔ یہ رکوع اتنا لمبا نہیں ہے لیکن اس پوری رکوع میں ایک ہی آیت ہے۔ یہ قرآن پاک کا واحد رکوع ہے جو ایک آیت کا رکوع ہے، یہ سورہ مزمل کا دوسرا رکوع۔ تو اس رکوع میں اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اس آیت میں کہہ لیجئے کہ ابتدا میں الفاظ ہی ہیں، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں بے شک آپ کا رب جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قیام فرمایا کرتے تھے تہجد میں، کل بھی اس کا ذکر ہے، آپ کا رب جانتا ہے کیا کہ انکا تقوم، انکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، بے شک آپ کھڑے ہوتے ہیں ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، آپ کھڑے ہوتے ہیں رات کے 2 ثلث کے قریب، 2 ثلث 2 تہائی کی بمقدار اس کے قریب قریب قیام فرماتے ہیں، ونصفہ بعض اوقات نصف رات قیام فرماتے ہیں، وثلثہ اور بعض اوقات 1 تہائی رات قیام فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور صرف آپ قیام نہیں فرماتے، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، یہ وہ الفاظ ہیں، ایک جماعت ایمان والوں کی یہ بھی آپ کے ساتھ قیام کرتے۔ تو ابتدا کے اندر ایمان والے بھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یہ تہجد کی نماز فرض قرار دی گئی، اللہ جل شانہ جانتا ہے۔ اچھا، یہاں روایات میں آتا ہے کہ بعض صحابہ اتنا لمبا لمبا قیام کیا کرتے تھے، اور قرآن کے الفاظ بھی آگے اس کو واضح کر رہے ہیں کہ گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی کہ رات کی تعین کیسے کریں کہ جی آدھی رات ہو گئی، 1 تہائی ہو گئی، 2 تہائی ہو گئی۔ بعض صحابہ کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ قیام کرتے کرتے پاؤں تو سوجتے تھے، اپنے پاؤں پر کچھ چیز، بیڑیاں وغیرہ کوئی چیز باندھ لیا کرتے تھے کہ اگر نیند کی وجہ سے جھونکا آنے لگے تو فوراً احساس ہو جائے، جھونکا نہ آئے، فوری طور پر لڑکھڑا کے پھر نماز میں کھڑے ہو گئے۔ اس حد تک وہ خیال رکھتے تھے کہ چونکہ قرآن کا حکم ہے 2 تہائی 3 تہائی۔ اچھا، یہاں وہی ہے۔ اچھا، اگلے الفاظ کیا ہیں؟ واللہ یقدر اللیل والنہار، یہ رات اور دن کا اندازہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، کیونکہ اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھیں، اندازہ لگا ہی نہیں سکتے تھے، اور پھر کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی دن بڑا، کبھی رات چھوٹی، کبھی کیا دوسرے مہینے فرق ہے، تو یہ کیفیت ہوا کرتی تھی۔ اب یہ حکم آ گیا اگلے الفاظ میں، علم ان لن تحصوہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں علم، اللہ نے جان لیا، ان لن تحصوہ، کہ تم اس کو پورا نہیں کر سکو، تم اس کو پورا نہیں کر سکو گے، لہٰذا فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے اب تم پر رجوع کیا، تم سے درگزر کر دیا، یعنی یہ حکم ختم کر دیا۔ اب حکم کیا آ گیا؟ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے جو تمہیں آسان لگتا ہے، جو تھوڑی بہت مقدار بھی اگر اللہ توفیق دے پڑھ لو تو وہی کافی، وہ 2 تہائی، نصف رات، 1 تہائی کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ حکم بھی پھر نفلی ہو گیا، دیگر روایت کے اندر اس کی تفصیل۔ اچھا، اس حکم کو ختم کر کے اختصار کرنے کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے؟ آگے 3 وجوہات اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان سیکون منکم مرضی، کہ یقیناً تم میں سے بہت سے مریض بھی ہوں، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، اور وآخرون یضربون فی الارض، بہت سے زمین میں سفر پہ بھی ہوں گے، یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، تجارت کے لیے سفر پہ ہوں گے، تو ان کے لیے بھی رات کو قیام کرنا اتنا لمبا ممکن نہیں ہے۔ اور وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور دوسرے بہت سے ایسے ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلے ہوئے ہوں گے، اس میں بھی مشکل ہے قیام کرنا، لہٰذا اب تم پر ضروری نہیں ہے۔ پھر وہی الفاظ ہیں فقرؤوا ما تیسر منہ، جو تمہیں آسانی سے قرآن میں سے ممکن ہو سکے وہ پڑھ لیا کرو، اللہ جل شانہ اس نیت پر ہی تمہیں اجر دے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ یاد رکھو
اقیم الصلاۃ، جو فرض نماز ہے نا، اس کے بعد جو احکامات ہے اس کی پابندی کرتے رہو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ یعنی مالی عبادت جو ہے وہ بھی دیتے رہو، اور صرف فرض زکوٰۃ نہیں، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض بھی دیتے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے مستحق، ان کی مدد کرتے رہو۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال زیادہ محبوب ہے؟ سوال کیا آپ سے، اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال اسے زیادہ محبوب ہے، کون ایسا ہے؟ حدیث میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ایسا ہوگا؟ وارث کے مال سے اسے کیا محبت ہے، اپنے مال سے محبت ہے۔ حدیث میں آگے مفہوم ہے، نبی سے ارشاد فرمایا سوچ لو کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال زیادہ محبوب ہوتا ہے، وارث کا مال تو ظاہری بات ہے اس کے پاس جانا ہے۔ پھر نبی سے ارشاد فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم اللہ کے حضور بھیج چکے ہو، وہ ہے تمہارا، یہ جو تم چھوڑ کے جاؤ گے یہ تو تمہارے وارثوں کا ہے یہ تو انہوں نے استعمال کرنا، تمہارا کیا ہے؟ تمہارا تو وہی ہے جو تم آگے بھیج چکے ہو، تو اللہ کے حضور قرض بھیجو۔ یہ وہی بات ہے جو ایک حدیث میں اور آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر گھر تشریف لائے تو ام المؤمنین ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، ایک جانور تھا گھر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لے گئے کہ وہ ایک بکری تھی، اس بکری کا کیا ہوا، تقسیم کر دی؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تھوڑا سا حصہ باقی ہے، ایک دستی کے بغیر تھوڑا سا گوشت باقی ہے، باقی میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، یہ باقی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا نہیں عائشہ، جو بھیج دیا ہے نا وہ باقی تو تمہارے پاس ہے، باقی یہ نہیں ہے، باقی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں دے دیا، یہ بھی دے دو تاکہ یہ بھی باقی ہو جائے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، قرآن میں بھی ہے جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے، تو اللہ کے راستے میں قرض حسنہ بھی ہو۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا، وما تقدموا لانفسکم من خیر، مزید تاکید، اول تو اتنا کہہ دینا کافی تھا لیکن آگے مزید تاکید ہے، دیکھو وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو تم اپنی ذات کے لیے آگے بھیجو گے نا، تجدوہ عند اللہ، اس کو ضرور اللہ کے پاس پاؤ گے، اور ہوا خیرن، یہی چیز بہتر ہے جو تم آگے بھیجو گے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور یہی چیز اجر کے اعتبار سے سب سے بڑی، یہی بڑی چیز ہے جو تم آگے بھیج چکے ہو۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ کے حضور استغفار کرو، گھبراؤ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تو بڑا ہی بخشنے والا ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف، یہ اہل مکہ مخاطب ہیں، ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسولاً، ایک رسول پیغام پہنچانے والے، شاہداً علیکم، جو گواہی دینے والے ہیں تم پر، گواہی دیں گے، قرآن میں کئی دفعہ اس سے پہلے آ چکی، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، اس میں نے عرض کی تھی تفصیل، جو گواہی دینے والے ہیں تم پر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے بھیجا فرعون کی طرف ایک رسول، فرعون کی طرف بھی ایک رسول آئے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن فرعون نے ان کے ساتھ کیا کیا، فعصا فرعون الرسول، عصا نافرمانی کی فرعون نے اپنے رسول کی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، پھر نتیجہ کیا ہوا، فاخذناہ، ہم نے اسے پکڑ لیا، اخذن وبیلن، بہت سخت پکڑ، بچ نہیں سکا پھر، فکیف تتقون، تم کیسے بچو گے، ان کفرتم، اگر تم انکار کرتے ہو، یومن، اس دن کا، یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو، لڑکوں کو بوڑھا کر دے گا وہ دن، السماء منفطر بہ، اور آسمان پھٹ پڑے گا اس دن میں، کان وعدہ مفعولا، یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے مفعولا، جو ہو کر رہے گا، ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راستہ پکڑ لے، یعنی اپنے رب کی طرف رجوع کر لے، جو چاہے، ان ربک یعلم، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کیا، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، کہ بے شک آپ کھڑے ہوتے ہیں رات کے 2 کے قریب اور نصف کے قریب اور 1/3 کے قریب، آپ اتنی مقدار میں مختلف اوقات میں قیام کرتے ہیں، اور صرف آپ نہیں ہیں، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، ایک جماعت ایمان والوں کی آپ کے ساتھ یہ بھی کھڑی ہوتی، وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ،
اب چونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا یہ ایمان والوں کو کہ رات آدھی ہو گئی نہیں ہوئی، واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ ہی اندازہ کرنے والا ہے رات اور دن کا، پورا شمار اسی کے پاس ہے۔ علما، اللہ نے جان لیا، یہ بات جان لی کیا، الن تحصوہ، کہ تم اسے پورا نہیں کر سکو گے، تمہارے لیے اس پر عمل کرنا مستقل طور پہ ممکن نہیں ہوگا۔ فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رجوع کیا، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، لہٰذا تم پڑھ لو قرآن میں سے جو تمہیں آسان لگے، جتنی مقدار ہے، کوئی لمبی یعنی تفصیل سے طویل عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، استحبابی ہے، آپشنل ہے، کرنا چاہو تو بہت اچھا، لیکن فرضیت ختم۔ علما، اللہ تعالیٰ نے جان لیا، اب یہ اس کی حکمتیں بیان ہو رہی ہیں، وجوہات، کہ الن تحصوا، فتاب علیکم ہو گیا، اچھا آگے علم ان سیکون، اللہ نے جان لیا ان سیکون منکم مرضی، کہ ان قریب تم میں یقیناً مریض بھی ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض، اور دوسرے وہ لوگ بھی ہوں گے جو سفر کریں گے زمین میں، کیوں؟ یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، یعنی تجارت کے لیے سفر بھی کریں گے، وآخرون، اور کچھ دوسرے تم میں ایسے بھی ہوں گے، یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتال کر رہے ہوں گے، لہٰذا اب اللہ نے آسانی فرما دی ہے، فقرؤوا ما تیسر منہ، جو تمہیں سہولت سے آسان ہو اس کی قرأت کر لیا کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ یہ جو الفاظ ہیں نا وَآتُوا الزَّکَاةَ، اس پہ بھی مفسرین نے بڑی تفصیل لکھی ہے، بعض کا کہنا یہ ہے چونکہ یہ مکی صورت ہے، ان کا کہنا ہے یہ جو آخری آیت ہے ایک، یہ مدنی ہے، چونکہ اس میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، زکوٰۃ فرض ہوئی ہے ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں، یہ تو ابتدائی دور کا حکم ہے، اس میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، تو اس کا بھی بعض حضرات نے لکھا ہے کہ نہیں، یہ آیت مدنی قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ کا حکم تو تھا ابتدا سے ہی، لیکن وہ اس کی مقدار کتنی ہے، کتنی مقدار پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس کا مصرف کون ہے، اس کا نصاب کیا ہے، یہ ساری تفصیل ہجرت کے بعد تفصیل اس کی آئی ہے، لیکن خرچ کرنے کا حکم ابتدا میں تھا، باقی اللہ جانتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ تعالیٰ کو قرض دو، قرض حسنہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں دینے کو قرض اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ کسی کو قرض دیں، اس کی واپسی یقینی ہے، کیونکہ مالک آپ ہیں، یہ واپس کرنا اس کی ذمہ داری ہے، تو اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے یا کوئی انسان نیکی کرتا ہے، اللہ کے ذمے کوئی لازم تو نہیں ہے، لیکن اللہ جل شانہ یقین رکھو وہ تمہیں واپس لازماً لوٹائے گا، آگے بھی اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ تم آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے بھلائی میں سے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اس کو اللہ کے نزدیک پاؤ گے، یہی چیز بہتر ہے، هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا، اور یہی بہترین اجر والی چیز ہے، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے استغفار کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کی تمام تعلیمات پہ عمل کی توفیق دے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔